السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ واہل بیتہ۔ جی تو الحمدللہ کل ہم نے صبر کا موضوع شروع کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اعمال القلوب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تمام بیٹیوں کو کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اس پہ رسپانس دیا، اور بہت سے ایسے میسیجز آئے جس سے پتہ چلا کہ جب ان کا یہ کہنا کہ بہت سو نے یہ کہا کہ صبر کو اس طرح سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اتنی ڈیٹیل ہے، کچھ نے یہ کہا کہ وہ زندگی کے ایسے مرحلوں سے گزر رہی تھیں کہ شاید ان کو اس کی ضرورت تھی۔ تو ہم تمام دنیا میں رہنے والے لوگ، مسلمان خاص طور پہ، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کوئی کسی مرحلے سے نہیں گزر رہا، ہر آدمی ایک مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میں، آپ، ہم سب، کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جس کو صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو صبر کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو صبر کی ضرورت رہی ہے، انبیاء ہر وقت صبر کرتے تھے۔ تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے۔ اور دین کی جو تعلیم ہے، دین کی یہ جتنی باتیں، خاص طور پہ یہ جو اعمال القلوب ہے نا، یہ تو ایسے ہیں کہ ان کی ہمیں روزانہ ضرورت مجھے انشاءاللہ ابھی تو مجھے آپ لوگوں کے کامنٹس اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے حوصلہ ملا ہے کہ باقی کو بھی دیکھا جائے انشاءاللہ، تو ہم اس کو بھی باقیوں کو بھی کریں گے۔ جی تو کل ہم نے طے کیا تھا، کل ہم نے جو سیکھا تھا کہ کل ہم نے صبر کے میننگ دیکھے، اور جنرلی ہم نے صبر کو 3 کیٹیگریز میں دیکھا تھا کہ صبر ہمیں کہاں کہاں کرنا پڑتا ہے۔ اطاعت پر صبر کرنا پڑتا ہے، گناہ پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور مصیبتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر انہی 3 کو کل ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا، ان کی مختلف چیزوں کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو صبر کو بہتر کر سکتی ہیں، کون سی ہیں جو اس میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، اور اس کا مزید دائرہ کار کتنا ہے۔ یہ تو ہم نے 3 چیزیں دیکھ لی نا، اطاعت پر صبر، گناہ پر اور مصیبتوں پر۔ کیا اس کا یہ دائرہ اس سے باہر بھی ہے یا نہیں ہے، یہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ جہاں تک رہی صبر کے کرنے کے فوائد، اس کے ثمرات، وہ ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ وہ خود ایک ڈیٹیل طلب چیزیں ہیں۔ سو اطاعت پر صبر ہم دیکھ چکے، گناہ پر صبر، مصیبتوں پر صبر۔ دیکھیں، یہ جو اب ہم باتیں کرنے لگے ہیں، جو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ صبر کا دائرہ کار اس سے باہر ہے، تو وہ ایڈیشنل ہے، لیکن وہ آتی انہی اطاعت کے نیچے آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو باتیں آج ہم دیکھیں گے صبر کے دائرہ کار میں، یہ اطاعت کے نیچے ہی آئیں گی۔ دنیا کی آزمائشوں پر صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مشقت میں رہتا ہے، مرتے دم تک اس کی زندگی ایک مشقت ہے، کہ وہ بچپنے سے بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا، پھر اور نوجوان ہوا، یعنی نوجوانی سے پہلے ایک عمر آئی، پھر نوجوانی کی عمر آئی، پھر نوجوانی کے اندر 2-3 سٹیجز آئیں، پھر وہ بوڑھے ہونے کی طرف گیا تو اس کی 2-3 سٹیجز آئیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بچپن سے انسان ایک مشقت بھری زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ایک چیز سے۔ کیسی چیز سے؟ خوف سے۔ یعنی تمہیں خوف بھی دیا جائے گا، تمہیں ڈرایا بھی جائے گا، تمہیں ایک ڈر بھی ڈالا جائے گا۔ وَالْجُوعِ، اور تمہیں بھوک بھی دی جائے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں بھی نقص دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی ہوگی۔ وَالْأَنفُسِ، یعنی تمہاری ذات پر کوئی تکلیف پہنچے گی، بیماری آ سکتی ہے، whatsoever۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہیں پھلوں کے معاملے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو۔ یعنی دنیا میں یہ آزمائشیں آنا یقینی ہے کہ ہم اب دیکھیں، اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم پر یا تو صحت کا مسئلہ ہوگا،
یا ہمارے رزق کا مسئلہ ہوگا یا ہمارے بچوں کا مسئلہ ہوگا، یہ 3 4 5 باتیں گھوم گھما کر، اور ایک ہمارے ایمان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی ہمیں آزمایا جاتا ہے، ہمیں اس میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ ہماری زندگی مشقت بھری ہے۔ ہم کسی ایک غلط فہمی سے ہمیں نکلنا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ صرف اور صرف امتحان کا نام ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں۔ ہم ذرا اس سے باہر نکل کر خود کو یہ یقین دلا دیں کہ ہم دنیا میں ہیں، اور یہاں پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آزمائشیں ہم پر آئیں گی، اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ ہمیں بالکل پرسکون نہیں ہو جانا کہ نہیں ہم پر کچھ نہیں آئے گا، نہیں، ہم پر سب باتیں آئیں گی۔ پھر کیا ہے کہ نفس کی مرغوبات ہیں، یعنی نفس کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو راغب کرتی ہیں کسی بات پر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ یا اللہ کیا چیز ہے جو ہمیں غفلت میں ڈالے گی، اور کس چیز سے ڈالے گی؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے تمہیں غفلت میں نہ ڈال لے۔ کیا نہ ڈالے؟ اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اچھا، اموال بھی غافل کر سکتے ہیں، اولاد بھی غافل کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی جو ہے خسارے والے ہوں گے، وہی خسارے میں ہوں گے، وہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب مال اور اولاد یہ دونوں بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ اس کا کیونکہ یہ نفس کی مرغوبات میں اس لیے کہ نفس طبعی طور پر مال کی طرف، اپنے بیوی بچوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ایسا نہ ہو کہ ان مال کمانے کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اس پہ صبر کرنا ہے، یعنی وقت نکالنا ہے عبادت کے لیے، نمازیں ضائع نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت کچھ مسلمان یہاں دیکھے ہیں جو ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں، کچھ بسا اوقات پاکستانی بھی ہیں ان میں۔ تو کیا ہوتا ہے، جاب میں اتنے مگن، نماز قضا ہو گئی کوئی پرواہ ہی نہیں، ان کو یاد کراؤ گے یار تمہاری نماز قضا ہو گئی ہے، بس یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کی اہمیت اتنی کم ہے کہ جاب کو اہمیت دی جا رہی ہے کام۔ حالانکہ یہاں عرب کے اندر تو آپ بس کہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ہندو بھی اگر ہمارا باس ہوگا نا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ پڑھو نماز، اس کی بھی جرت نہیں ہے وہ یہ کہہ دے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے کام کرو۔ اتنا سخت قانون ہے عرب کا کہ نماز سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ مرغوبات ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ دھوکے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کے اندر اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم عبادت ہی بھول جائیں۔ اچھا، اولاد میں بھی آدمی کیا عبادت بھول جاتا ہے؟ بالکل بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں کی خوشی کے لیے، بچوں سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی فرمائش کر دی جس میں اللہ کی ناراضگی لازم ہے، اب اس کا صبر ہوگا، آزمایا جائے گا وہ بچوں پر صبر کرتا ہے یا اللہ کی بات مانتا ہے۔ بعض آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر وہ کام بھی کر جاتے ہیں جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کی خوشی کی خاطر۔ یعنی اگر آپ فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں، بہت عام سی، کہ اب اسلام میں بہت ساری چیزیں منع ہیں، کھلونوں میں لے لیجئے کہ مجسموں والے کھلونے آپ نے نہیں لینے، لیکن بچہ ضد کر رہا ہے، بچی کو بہت پسند آ گیا ہے، اب اللہ کی ناراضگی ہے اس میں، اس کے لانے میں، اور فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے، لیکن اب یہاں ہم آزمائے جائیں گے۔ اب ہمیں صبر کرنا ہے، صبر اس بات پر کرنا ہے کہ بچے کو سمجھانا ہے، یہ نہیں کہ بچے کا دل رکھنا ہے اور کھلونے گھر لے آ رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر لینا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگوں کے بچوں کو، جی ہمارے بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اسکول میں پڑھنا ہے، بڑی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، اب اس کے لیے باپ کیا کرے گا؟ اس کے پاس اگر سرمایہ نہیں ہے تو وہ سود پر قرضہ اٹھا لے گا۔ بتائیے، اب اس نے اپنے بچے کو راضی کرنے کے لیے سود پر قرضہ لے لیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ ہے وہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ اموال سے مراد یہ ہے کہ بزنس میں، اپنی جاب میں اتنا مگن ہو جانا، کمانے کے پیچھے اتنا پڑنا کہ نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، پتہ ہی نہیں ہے کہ نمازوں کا وقت گزرا جا رہا ہے، اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ اصل میں نفس دونوں طرف راغب ہوتا ہے۔ اچھا، اب اولاد تو ہے، بیوی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، ان کے بارے میں کرنا کیا؟
اللہ کا حق ادا کرنا ہے، یعنی جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان کو ہم نے جائز، یہ نہیں کہ اب اگر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو اس کا مطلب ہم مال سے بھی بالکل غافل ہو جائیں اور اولاد سے بھی غافل ہو جائیں، تو ایسا تو نہیں کرنا۔ جو ان کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے، یعنی مال کا حق کیا ہے؟ آپ نے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رحم کے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے، صدقات ادا کرتے رہنا ہے، مال کو حرام کاموں میں خرچ نہیں کرنا۔ اب مال خرچ کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی صبر، یہ صبر کیا ہے؟ صبر ہم نے کل جانا تھا، نفس کو روک لینا، کہ نفس کہہ رہا ہے اس طرف خرچ کر دو، اس میں انجوائے کرو، یہاں لگا دو، بہت سے ایگزامپلز ہیں اس کی، اب آپ سب سمجھ سکتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے منع کی ہے اور ہم وہاں خرچ کر دیں۔ اس کا مطلب ہم صبر نہیں کر سکے اور ہم نے اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دے ڈالی، کہ نفس کہہ رہا ہے سینما چلے جاؤ، نفس کہہ رہا ہے فلاں جگہ غلط چیز خریدنے میں پیسے اڑا دو، تو ہم نے وہاں خرچ کر دیا، حرام چیز کو خرید لیا، تو نفس کی پیروی کر دی، نفس کو ہم نے روکا نہیں، اس کو مجبور نہیں کیا۔ اس کے بعد جو لوگوں کے پاس ہے اس پر صبر کرنا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ اب نفس کا ہم دائرہ کار کو ذرا وسیع کر کے کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اب یہ والا مسئلہ ہے، یہ لوگوں کے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ اب یہاں بھی ہمیں صبر کرنا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو گاڑی دی، کسی کو بنگلو دیا، کسی کو بہت بڑا گھر دے دیا، کسی کو اولاد دے دی بہت ساری، تو اس پر ہم بیٹھ کے اب پریشان ہوئے جا رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی ہلکان کی ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھ کر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جا رہے ہیں اور بے صبرے ہوئے جا رہے ہیں، ہم صبر نہیں کر رہے، اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو کھپا ڈالتے ہیں کہ ہم بھی یہ چیزیں حاصل کر لیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم دیکھو کہ کسی کو مال دیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی نظروں کو اس طرف نہیں بڑھانا جن کو ہم نے دنیا کے آرائش کی چیزیں مہیا کر دی ہیں، مختلف طرح کی، جو کہ زندگی کی آسائشیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یعنی ہمیں نہیں پتا، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اللہ تو ان کو آزما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ نے مجھے یا آپ کو، ہم سب کو عطا کیا ہے، ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے کے رزق کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں کہ یار اس کے تو مزے لگے ہوئے ہیں، میں اس طرح سے تنگ ہوں۔ نہیں، ہاں یہ تو ناشکری ہو گئی نا، سیدھی سیدھی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ لیکن کسی دوسرے کو دیکھ کر خود کو پریشان کرنا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، آج ہمارے مسلم معاشرے میں خاص طور پر انڈیا پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو اس کا تو مزے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ صبر کریں، جو اللہ نے دیا اس پر شکر گزار رہیں، کیا معلوم وہ آزمایا جا رہا ہے، کیا معلوم اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اَيَحْسَبُونَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بلین، یعنی یہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دے دیا ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال اور بیٹوں سے ان کی مدد کر رہا ہے؟ یعنی ان کو اللہ نے یہاں عیاشی کروائی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ کیا ہم کو جو بھلائیاں ہیں وہ دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں بل لا یشعرون، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں آیات ذہن میں رکھنی، ایک تو اللہ میں منع فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو مال دیا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ کر خود کو ڈپریشن کا شکار نہ کریں۔ آج پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو یار وہ لندن والوں کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، ان کے تو مزے لگے ہوئے ہیں، وہ تو کافر ہیں، ہمارا کیا ہے؟ بے صبرے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا معلوم اللہ نے ان کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، کفار کو اللہ نے دنیا میں دے دیا جو دینا تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ استدراج کیا رہتا، اللہ نے چھوڑ دیا ان کو، ٹھیک ہے کرو، یہ دنیا ہی تمہاری ہے۔ مسلمان تو دارالامتحان میں ہے، تو امتحان کی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں تو اللہ کی راہ میں دعوت پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں دعوت پر ہمیں کبھی بدنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کبھی نفسی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کبھی ہمیں وقت لگانا پڑتا ہے، کبھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام باتوں پر ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے سورہ نوح کی نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دیکھیں وقت لگ رہا ہے،
نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کی کہ یا اللہ میں نے ان کو صبح و شام پکارا، ان کو صبح و شام دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یعنی میری پکار میری دعوت نے ان کو یعنی سوائے اس کے کہ یہ دعوت قبول کرتے یہ اور باغی ہو گئے، یہ اور فرار اختیار کرنے لگے۔ اب دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یعنی صبح و شام دعوت دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا، اس سے صبر ہے، اس پہ بھی صبر کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنے مال اور اپنی جانوں کے بارے میں آزمائے جاؤ گے، قسم اٹھا کر فرمایا۔ پھر فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اب تم جب دعوت دو گے تو لَتُسْمَعُنَّ، تمہیں ضرور بے ضرور سننا پڑے گا، یعنی جب آپ کسی کو جا کر دعوت دیں گے، بھلائی کی بات کریں گے تو تیار رہیں، آپ کو سننا پڑے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم ان سے ضرور سنو گے جن کو ہم نے کتابیں دی تم سے پہلے، اور وہ لوگ جنہوں نے جو شرک کر رہے ہیں وہ بھی کیا کریں گے، کیا سنیں گے، اذًا کثیرا، بہت ساری تکلیفیں سننی پڑیں گی۔ دیکھ لیں آپ کسی کو دعوت دیں، وہ آپ کو کوئی تو ہوتے ہیں جو خاموشی سے سن لیتے ہیں، کوئی آپ سے بحث پر اتر آتے ہیں۔ اب کیا ہے، آپ کو تکلیف مل رہی ہے آگے سے، صبر کرنا ہے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو یقیناً یہ بہت بڑے عزم یعنی بہت بڑے معاملات کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ سبحان اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ جھوٹا، نعوذ باللہ مجنون، اس طرح کا ساحر، کذاب، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یعنی ان کو چھوڑ دیں اچھے طریقے کا چھوڑنا، یعنی ان کو جوابی کاروائی نہ کریں، ان کو جواب میں برا بھلا نہ کہیں، ان کو کوئی بات نہیں کرنی، اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ یعنی اب آپ دعوت دیں گے، آپ کو آگے سے اگر باتیں سنائی جا رہی ہیں تو بس پھر اچھے طریقے سے صبر کرتے ہوئے ان سے الگ ہو جائیے، لیکن کرنا صبر ہے، کیونکہ حکم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ یار دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر آگے سے کیا کہتے ہیں، یار وہ تو نبی تھے، او بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے قصے کیا ہمیں قصے کہانیوں کے لیے سنائے ہیں؟ نہیں، سیکھنے کے لیے سنائے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انبیاء تو جی بڑے درجے پر تھے اس لیے ہم وہ تو نہیں کر سکتے۔ او بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6000 سے اوپر آیات پر کس لیے نازل کی ہیں؟ اسی لیے کی ہیں کہ ہم اس سے سیکھیں۔ انبیاء کے قصے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم سیکھیں کہ انبیاء کن کن مسائل سے گزرے، کس کس طرح کی تکلیفوں سے گزرے، کیسے کیسے انہوں نے مسائل کا سامنا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار 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 بھرا ہوا قرآن مجید میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ پر وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، یعنی بزبان نبی ہے کہ ضرور ہم صبر کریں گے اس بات پر جو تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والے صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی بات فرمائی، وہ یہ غور طلب ہے، ذرا کان کھولیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے خیال کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم پہ تو ابھی ایسا معاملہ آیا ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آیا تھا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یعنی ان کو جنگ نے پکڑ لیا، ان کو تکلیفوں نے پکڑ لیا، وہ ہلا ڈالے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہہ دیا، والذین آمنوا معہ، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الا، جان لو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ایک تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا خیال کرتے ہو تمہیں جنت میں ایسے بھیج دیا جائے گا؟ ابھی تو تم آزمائے ہی نہیں گئے ہو، تم پہ تو وہ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ نہیں جو تم سے پہلی قوموں پہ تھے۔ علماء نے اس آیت سے یہ بھی لیا کہ اللہ جو آخر میں اللہ نے فرمایا نا الا ان نصر اللہ قریب، اگر ہم صبر کرتے رہیں گے، صبر کو تھام کر رکھیں گے تو جان لیں کہ جو اللہ کی طرف سے جو مدد ہے وہ قریب ہے۔
اللہ کی طرف سے مدد قریب ہی، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اس کے بعد جنگ میں صبر کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ ہم صبر کے دائرہ کار کو کلوزنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جنگ میں صبر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ نے پھر ایک اور جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں، ام حسبتم، کیا تم نے خیال کر لیا، ان تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے پرکھا نہیں تمہیں، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور پکے صبر کرنے والے ہیں، یعنی ابھی تو تمہارا نتیجہ آیا نہیں، تم تو ابھی اس میں سے گزرے نہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ جب جنگ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں ڈٹ کر رہیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ ہاں جی، تو یہ آ گیا آپ کا مسئلہ، حصول علم میں صبر کرنا، جو آپ میرے تمام سٹوڈنٹس ہیں اور میرا بھی، یعنی یہ صرف آپ نہیں، میں بھی سٹوڈنٹ ہوں۔ بس یہ ہے کہ کوئی مختلف جگہ پہ سٹوڈنٹ ہے، کوئی مختلف درجے کا سٹوڈنٹ ہے، طالب علم ساری زندگی طالب علم رہتا ہے۔ حصول علم میں صبر کرنا، دیکھیں حصول علم میں بہت بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ جلد بازی علم کے میدان میں بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ میری بچی ہیں، میرے پاس پڑھتی ہیں، جو تو خاص طور پہ بیسک عربک کر رہی ہیں، بسا اوقات وہ کیا ہوتا ہے 30-40 لیکچر گزرے، 20 لیکچر گزرے، وہ تھکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی تو ان کے صبر کا امتحان ہے کہ صبر کے ساتھ سب آ جائے گا۔ کچھ بچیاں ان کو آ نہیں رہا ہوتا، اس کو مشکل فیل کر رہی ہوتی ہیں، صبر کے ساتھ۔ میری کلاسز میں ایسی بہت سی اگزامپل ہیں، بچیوں کو نہیں آتا تھا، ان کو نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن تھام کر رکھا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آخر تک جڑی ہوئی ہیں، تو اللہ نے ان کے وہ لاک کھول دیے اور ماشاء اللہ وہ پھر کامیاب ہوئی اس پہ۔ تو یہ صبر آزمائے جائیں گے نا، صبر ہے، علم حاصل کرنے میں صبر سے چلیں، اگر نہیں آ رہا تو صبر کے ساتھ چلیں، کوئی بات نہیں، پریشانی آگے بڑھتے جائیں، جو پیچھے بھول رہی ہیں، کچا ہو رہا ہے، وہ بھی آ جائے گا، لیکن چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے، صبر کے ساتھ چلنا ہے۔ استاد اگر کوئی سخت بات کر دے، آپ کی مس کوئی سخت بات کر دے، اس کو صبر سے برداشت کریں، انشاءاللہ آپ کے اس ادب کا پھل آپ کو ضرور ملے گا، بہت جلد ملے گا اور بہت بڑا ملے گا۔ اور استاد کو بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یا آپ کی ٹیچرز وہ صبر نہیں کرتے؟ ہم بھی صبر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے بتائیے، مجھ سے زیادہ جلدی کس کو ہوگی کہ سارا کچھ آپ کو بتا دوں، آج ہی بتا کر اٹھ جاؤں؟ میں بھی تو صبر کرتا ہوں، نہیں میں نے آپ کو ایک ہفتے بعد لیکچر دینا ہے، حالانکہ میرا دل تو کرتا ہے میں آپ کو روز ہی لیکچر دوں اور میں آپ کو یہ 1 مہینے 2 مہینے میں پوری عربی سکھا کے ختم کر دوں۔ مجھے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، مجھے بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اچھا ہفتے بعد دیں گے، ہفتے بعد دیں گے، ہر ہفتے آپ کے لیے لیکچرز آتے ہیں، ہم آپ کے روزانہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آپ کی مس آپ کو میسجز کرتی ہیں، آپ کے ہر کویسچن کے آنسر کرتی ہیں، وہ بھی صبر کر رہی ہیں۔ تو میری بیٹیوں، آپ بھی صبر کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ صبر کرتے ہیں، ہم دونوں ہی صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور ایسا صبر ہے جو اسٹوڈنٹ کو، آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ کرنا ہوگا، وہ یہ کہ جب تک آپ کا علم پختہ نہ ہو جائے، آپ نے معلمہ نہیں بننا۔ آج کل کی نسل میں ایک تھوڑی سی گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، یہاں آئیں گی 20-25 لیکچر لیے، 40 لیکچر لیے، آگے کوئی اپنا گروپ بنا لیا اور اس میں پڑھانا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ زیادتی ہے۔ میں اس کی ایگزامپل یوں دیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی یونیورسٹی اپنے ڈاکٹر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو باہر کلینک کھولنے نہیں دے گی جب تک کہ وہ پختہ ڈاکٹر نہ بن جائیں، اور یہ تو پورا دین کا علم ہے۔ ابھی تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لیکچر کے اینڈ میں پتہ چلتی ہیں، پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم آپ کو اپلیکیٹو عربک کرواتے ہیں وہاں پہ واضح ہوتی ہیں آ کر۔ ابھی تو بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ تو ایک سمندر ہے، یہ بیسک عربک کا جو کورس ہے، یہ تو ہم آپ کو سمندر کے اندر ابھی تیرنا سکھاتے ہیں، غوطے نہیں ہم لگواتے، غوطے تو آپ کو اپلیکیٹو عربک میں لگانے ہوتے ہیں جا کر۔ تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بچیاں جلدی کرتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں اللہ عالم بالصواب، لیکن اس میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، استاد کے ساتھ صبر، علم حاصل کرنے میں صبر، سورہ کہف کی آیات ہیں کہ جب خضر کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو خضر نے آگے سے کیا فرمایا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اس بات پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کا ابھی آپ نے جانا ہی نہیں، یعنی آپ ابھی تک اس علم کو جان ہی نہیں پائے، آپ نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ یقیناً عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھیں ایک چیز کیا،
صابرن صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی میں علم حاصل کرتے ہوئے صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسرا، آپ میرے استاد ہیں، آپ کے حکم کی نافرمانی تو ہو ہی نہیں سکتی، ولا آسی لک امرا۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ کو دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک صبر، دوسرا استاد کے حکم کی نافرمانی نہیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا تھا تو استاد نے کیا کہا؟ فی امان اللہ، جیسے میں بلاک کر دیتا ہوں یا ریموو کر دیتا ہوں، تو استاد نے کیا کہا؟ بس ہمارا آپ کا رابطہ یہیں تک تھا۔ تو یہ استاد یہ حق رکھتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ بات نہیں بن رہی، یہ اسٹوڈنٹ میری بات نہیں مان رہا اور یہ تھوڑی سی بے ادبی کر رہا ہے یا یہ اپنی زور چلا رہا ہے، تو پھر مجھے حق ہے، اختیار ہے اس بات کا، میں کہوں گی جی فی امان اللہ۔ اور یہ استاد کو اس میں کوئی چیلنج نہیں کیا جاتا۔ مجھے تو لوگ سنا کے چلے جاتے ہیں نا، ہم آپ کو روز قیامت پکڑیں گے، میں نے ایسی باتیں بھی سنی ہیں اپنے ہی اسٹوڈنٹ سے، ہم آپ کو روز قیامت پکڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تم پکڑ لینا، آپ جو میرا شرعی حق ہے اس پہ آپ مجھ پہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں یا میں نے کچھ کیا ہے تو آپ کی غلطی کی وجہ سے کیا ہے، بجائے اس پہ کہ آپ معذرت خانہ رویہ اپنائیں، آپ الٹا مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو روز قیامت پکڑوں گی۔ اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، میری بھی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد اب صبر کے حصول کے مددگار اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم صبر کو پختہ کر سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ انسان اس طرح سے سوچتا ہے کہ بھائی صبر جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کی عمومی طور پہ ایک سوچ ہے کہ جی صبر یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ کسی کو دے دے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ صبر دیا گیا ہو زیادہ، یعنی اس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہو کہ وہ زیادہ صبر کرتا ہو، جیسے انبیاء ہیں۔ اب انبیاء جیسا تو صبر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ جیسا صبر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آدمی صبر نہیں کر سکتا، اگر اس کو مسائل ہیں تو وہ صبر حاصل نہیں کر سکتا، نہیں، وہ صبر حاصل کر سکتا ہے۔ ذرا ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ وہ صبر کیسے حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ بات ہو کہ یہ صبر صرف عطا ہے تو پھر صبر کا حکم اللہ نے دیا کیوں؟ احادیث میں صبر کا حکم کیوں آتا ہے؟ نہیں، اگر ایسی بات ہوتی کہ یہ اللہ کی عطا ہے تو پھر اس پہ احکامات نہیں آنے تھے، پھر اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرنی تھی کہ تم صبر کرو۔ اگر ڈیمانڈ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارے اختیاری معاملہ ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم خود کو صبر پر لا سکتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن یتصبر یصبرہ اللہ۔ یہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تصبر یتصبر، متصبر کیا ہوتا ہے؟ متصبر وہ آدمی جو صبر کرنے پر زور لگاتا ہے، جس کی میں نے ایگزامپل دی تھی کہ کسی کا والد فوت ہو گیا، اب اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، لیکن وہ خود کو مجبور کر رہا ہے اور اپنے اوپر کنٹرول کر رہا ہے، خود کو قابو کر رہا ہے، وہ ہوتا ہے متصبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ شرطیہ ہے، من یتصبر، جو صبر کرے گا، یعنی صبر کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، خود کو فورس کرے گا، یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر والا بنا دے گا، اللہ اس کو صبر کرنے والا بنا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا کر دے گا کہ وہ صابر بن جائے۔ تو اس کا مطلب ہم اپنی کوشش سے صبر کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو جن کو ہم اگر اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہم صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس کی طبیعت کو پہچان لیں۔ جیسا میں نے شروع میں کہنے لگا تھا کہ دنیا کی زندگی کو ہم سمجھ لیں کہ یہ جنت نہیں ہے، یہاں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، یہاں ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے، کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، کسی کا بھائی، کسی کے شوہر، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا رویہ اپناتے ہیں جیسے انہوں نے فوت نہیں ہونا تھا۔ اس کا مطلب ہمارے ذہن میں کہیں یہ انسٹال ہو چکا ہوتا ہے کہ میرے والد نے یا میری والدہ نے یا میری بہن نے یا میرے بھائی نے یا میرے بیٹے نے یا میری بیوی نے مرنا ہی نہیں ہے۔ وہ انسٹالیشن اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آتا ہے تو وہ انسان ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پر دنیا کو دنیا سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے یہاں ہم مرنے تو آئے نہیں، منہ سے تو کہتے ہیں نا کبھی کبھی بس یہ مرنے آئے ہیں، لیکن وہ دل تیار نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات لکھی کہ عالم صاحب نے
کہ ہمیں ذہنی طور پر اپنے ذہن میں ہر مسئلے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ مجھ سے مال بھی جا سکتا ہے، میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں، اللہ سے عافیت مانگنی. اسی لیے تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. لیکن انسان کا جو معاملہ ہے اللہ کے سامنے وہ خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے. نہ وہ بالکل امن میں چلا جاتا ہے کہ جی مجھے تو کچھ ہونا ہی نہیں، اور نہ ہی وہ بالکل ڈر کر رہتا ہے. وہ خوف اور امید کے بیچ میں سفر کرتا ہے، وہی مومن ہے. اور ہمیں خوف اور امید کے بیچ میں سفر کرنا ہے اور ذہن کو ریڈی رکھنا ہے. ہمارے سامنے تو کوئی موت کی بات نہیں مرنے کی بات. بھائی کیوں مرنے کی بات نہیں کرتے؟ مرنے ہی تو آئے ہیں دنیا میں، اور کرنے کیا آئے ہیں؟ تو ہمیں اپنے ذہن کو اس بات پر تیار رکھنا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میرے والد ہیں تو بھائی وہ دنیا سے جا بھی سکتے ہیں، وہ آئے ہی جانے کے لیے ہیں. والدہ ہیں جانے کے لیے آئی ہیں، بیوی ہے جانے کے لیے آئی ہے، میں خود جانے کے لیے آیا ہوں، بچے جانے کے لیے آئے ہیں. میں اگر اپنے ذہن میں یہ باتیں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے ان باتوں کا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ معاملے ہیں جو ہونے ہی ہونے ہیں، اور میرا ذہن اس کے لیے تیار ہے، تو جب کبھی میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آئے گا تو انشاءاللہ وہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرے گا. یعنی دکھ ہونا، غم ہونا، آنسو نکلنا یہ قدرتی بات ہے، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ ایک تعلق کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن وہ جو صبر کا مظاہرہ ہے وہ یقیناً ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ میرا والد فوت بھی ہو سکتا ہے، میرا بچہ فوت بھی ہو سکتا ہے. اب جب ہوگا تو وہ تو مانے گا ہی نہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، زبان شکوے پر چلی جاتی ہے، دل سے شکوے نکلنے لگتے ہیں، زبان پر آ جاتے ہیں، اور انسان وہ کہہ بیٹھتا ہے جو اسے نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے دنیا کی زندگی کو ہم سمجھ لیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد. یقیناً اللہ کیا فرما رہے ہیں، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان ایک آزمائش کے صورت میں گزر رہا ہے. تو ہمیں تکلیفیں بھی آئیں گی، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، ہم بیمار بھی ہوں گے، عزیز بھی بیمار ہوں گے، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی زیادہ ہو جائے گا. تو یہ کام، یہ واقعات پیش آنے ہیں. اگر ہم اس دنیا کی طبیعت کو، دنیا کی طبع کو پہچان لیں کہ یہ دنیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تو یقیناً ایسے واقعات پیش آنے پر ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے. دوسری چیز، اس بات کا پختہ یقین ہونا کہ جو ہے سب اللہ کا ہے. اس دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں سب ہمیں استعمال کے لیے دی گئی ہیں، اس کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ ہیں جن کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسی لیے جب کوئی چیز کھو جائے، جب کوئی جیسے نا جب کوئی فوت ہوتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. جب یہ جملہ صرف زبان سے کہتے ہیں، اس کا یقین بٹھانا ہے دل میں. جب یقین بیٹھ جائے گا تو پریشانی نہیں آئے گی. مثال کے طور پر میرا کوئی نقصان ہو جائے، میں کہہ دوں انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے عطا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. اب ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس میں سبحان اللہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سبق دیا مجھے، آپ ہم سب کو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں مات ابن لی ابی طلحہ، ابی طلحہ کا بیٹا فوت ہو گیا. من ام سلیم، یعنی ام سلیم والدہ تھی. فقالت لأہلہا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ، ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے بارے میں مت بتانا، یعنی وہ فوت ہو گیا یہ تذکرہ ان سے نہ کرنا. حتی اکون انا احدثہ، یہاں تک کہ میں خود ان کو بتاؤں. قال، انس فرماتے ہیں فجاء فقربت الیہ عشاء، تو پھر وہ ان کے پاس شام کو آئے، فاکل وشرب، کھایا اور پیا. فقال ثم تصنعت له احسن ما كان تصنع قبل ذلك، تو وہ جو ام سلیم ہیں انہوں نے ابو طلحہ کے سامنے اسی طرح سے بناؤ سنگھار کیا جیسے وہ کیا کرتی تھیں. فوقع بها فلما رأت انه قد شبع واصاب منها قالت سے ہم شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے ابو طلحہ سے ایک بات کی، انہوں نے کہا یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، ارأیت لو ان قوما اعاروا آریتهم اہل بیت، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی قوم کسی گھر والوں کو کوئی سامان استعمال کے لیے دے، فطلبوا آریتهم، اور وہ اپنی جو چیز تھی جو انہوں نے سامان دیا تھا وہ واپس طلب کر لیں، الہم ان یمنعوہم، تو وہ اہل بیت یعنی وہ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو روک لیں، یعنی اس کو واپس نہ دیں. قال لا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو واپس کریں گے نا، یہ سامان ان کا ہے. تو قالت فاحتسب ابنک،
انہوں نے خبر دے دی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی یہی خیال کر لو. مطلب یہ تھا, اس میں میسج تھا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو چکا ہے. دیکھیں کتنی پیاری تمہید باندھی انہوں نے, کہ جب وہ بیٹا آیا اللہ کی طرف سے تھا, وہ اس کا مالک تھا, اس نے واپس لے لیا. تو یہ بات کہنے سے پہلے انہوں نے ان کو ایک مثال دے کر پہلے ان کے دل کو تیار کر لیا کہ بھائی یہ واقعہ پیش آ گیا ہے, اب کیا ہے تو صبر کرنا ہے. یعنی ان کے دل میں یہ یقین بٹھایا کہ جب چیز اللہ کی طرف سے آئی تھی انہوں نے واپس لے لی, تو مالک ہے نا اس کا. تو ہمیں یہ یقین بٹھانا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم سے جب کھو جائیں کبھی, تو وہ بھائی مالک ہے ان کا. اب اگر خدا نہ خواستہ رزق میں کوئی پرابلم آ گئی, صحت میں مسئلہ آ گیا, لیکن یاد رہے ہمیشہ عافیت کا سوال کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا, ہم بہت کمزور ہیں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. بڑی پیاری دعا ہے جو صبح و شام ہم مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. یہ صبح و شام دعا مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیا کریں. لیکن اگر پریشانی آ جائے تو پھر اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مصیبتیں مانگنے لگ جائیں. نہیں نہیں, یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم ہمیں پتا تو ہونا کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسے احوال آئیں تو ہمیں ریئیکشن کیا دینا ہے. پھر صبر پر جزا و ثواب کو پہچاننا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, نعم اجر العاملین, یعنی عمل کرنے والوں کے لیے بڑا پیارا اجر ہے. الذین صبروا, جنہوں نے صبر کیا, یعنی ان کے لیے بڑا پیارا اجر ہے. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اگر ہم صبر کریں گے تو ہمارا اللہ ہمیں انعام دے گا, وہ ہمیں اس کا ثواب دے گا, اجر دے گا, تو یقیناً ہم صبر کی طرف بڑھ جائیں گے. اگر ہمارے دل, انسان کی طبیعت ایسی, اگر اس کو آپ کو فزیکل چیز دکھائے نا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا, تو یہ فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ذہن میں صبر کے بارے میں یہ رکھنا ہے کہ اگر ہمیں یعنی ہم صبر کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا. ایک حدیث ہے بڑی پیاری, ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء الثواب. جو عافیت میں جو رہنے والے لوگ ہیں, یعنی دنیا میں عافیت میں زندگی گزاری, تکلیفیں نہیں آئیں, آزمائشیں نہیں آئیں, وہ روز قیامت ایک خواہش کریں گے. کب خواہش کریں گے؟ حین یعطى اہل البلاء الثواب, جب آزمائش والے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا, یعنی ان کا اجر, ان کا بدلہ جو ان کو دیا جا رہا ہوگا, وہ جو عافیت والے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے. دیکھنے کے بعد وہ چاہیں گے لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقارد, کاش ان کی جو جلد ہے اس کو کینچی کے ساتھ چیرا چیرا کر دیا گیا ہوتا. سبحان اللہ. اس حدیث سے اندازہ کیجئے کہ جو لوگ دنیا میں آزمائشوں پر, امتحانوں پر, مشکلات پر صبر کرتے ہیں, ان کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ اہل عافیت روز قیامت اس اجر کو دیکھ کر, یعنی ایک طرح سے ان کو تمنگ پیدا ہوگی کہ کاش ہماری جو جسم ہے اس میں زمین میں دنیا میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا. بتائیے اب اس حدیث سے کتنے بڑے اجر کا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم صبر کو انگیج کر سکتے ہیں. جب یہ بات ہمیں پتہ ہوں گی نا انشاءاللہ, اور کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم فوراً ریئیکشن پازیٹیو دیں گے. اس کے بعد صبر کے حصول کے لیے مزید جو چیز ہے وہ ہے صبر کی نیت, کہ صبر کی نیت کرنا. عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من نوى الصبر على طاعت اللہ, جس نے اللہ کی اطاعت پر صبر کی نیت کی, صبرہ اللہ علیہا, اللہ تعالیٰ اس کو اس پر صبر عطا فرما دیتا ہے. وقواہ, اور اس کو اس پہ طاقتور کر دیتا ہے, اس کا طاقت مہیا کر دیتا ہے کہ وہ صبر کرے اللہ کی اطاعت پر. ومن نوى الصبر عن معاصی اللہ, اور جس نے اللہ کی نافرمانی کرنے سے صبر کر لیا, اعانہ اللہ علی ذلک, اللہ تعالیٰ اس بات پر اس کی مدد کرتا ہے. وعصمہ منہا, اور اس کو اس سے بچا لیتا ہے. صرف نیت کرنے سے, نیت کر لے انسان کہ میں نے اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کرنا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے سے بھی بچنے کے لیے صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. آسانی کے حصول کا یقین, اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر آج مجھ پر آزمائش آئی ہے تو کل یہ ٹل بھی جائے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا,
اس یقین کو دل میں بٹھا لینا کہ اگر آج تکلیف آئی ہے تو یقیناً آسانی بھی آئے گی، وہ یہ حوصلہ رکھے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے، یعنی ڈٹ کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر تھوڑی آزمائش آئی ہے، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ ٹل جائے گی اور آسانی بھی آ جائے گی۔ نا امیدی کی طرف نہیں جانا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے کہ صبر تو صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یعنی ہم جو بھی کر لیں صبر ہمیں اللہ کی طرف سے ملنا ہے، ہمیں حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جب ہم نیت کریں گے، سٹیپ اٹھائیں گے تو اللہ عطا بھی فرما دیں گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے بارے میں غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی دل میں تنگی اختیار کریں جس پر وہ چالیں چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار، آپ کا کوئی قریبی، کوئی دور کا کوئی دوست کوئی چالیں چل رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ سچ کا سفر کبھی نہ چھوڑیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کا فیصلہ نہ کریں اور پھر صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو کافی ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور علماء نے فرمایا ہے کہ تقدیر پر پختہ ایمان و یقین رکھیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یعنی ہمیں جو تکلیف اور جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے بارے میں لکھ رکھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے، اس لیے خود کو فوراً تسلی دے کہ یہ میرے رب نے میرے لیے لکھا، جیسے ہم کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے، یہ تو ساری چیزوں پر بھاری ہو جاتا ہے، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے واقعات کو پڑھا سنا کریں۔ سب سے بڑھ کر تو قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے واقعات آئے ہیں، یعنی انبیاء کرام سے بڑھ کر صبر کسی نے نہیں کیا۔ اگر آپ قرآن مجید کی انبیاء کے قصوں کو دیکھیں، اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کتنا بڑا صبر کیا، یعقوب علیہ السلام کا کتنا بڑا صبر تھا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے۔ اچھا ایک سوال ہے، اگر آپ اپنے آپ سے کریں کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جانے والے عمل پر ان کا صبر زیادہ بڑا تھا یا زلیخا کے سامنے سے بچ کر نکل جانے والے عمل پہ زیادہ صبر تھا؟ تو جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اب یہ جو کنویں میں ڈالے جانے والا واقعہ تھا یہ تھا غیر اختیاری تقدیری معاملہ تھا، اس پر تو انہیں صبر کرنا ہی کرنا تھا، ان کے پاس آپشن نہیں تھا۔ اس لیے جو زلیخا والا معاملہ تھا وہاں جو انہوں نے صبر کیا وہ اس صبر سے بڑا تھا، کیونکہ وہ ان کا اختیاری معاملہ تھا، اس لیے اس میں انہوں نے خود کو قابو رکھا۔ تو انبیاء تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفوں سے گزرے، مکہ اور مدینہ کی زندگی دیکھ لیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھا کریں، چھوٹی سیرت سے شروع کریں، آہستہ آہستہ چینج کرتی جائیں بکس، پہلے چھوٹی بک پھر بڑی بک پھر بڑی بک، اسی طرح صحابہ خلفاء راشدین سے شروع کریں، پھر عشرہ مبشرہ کے بارے میں پڑھیں، پھر صحابیات امہات المومنین۔ اصل میں ہم کیا ہے، ہم ان کی زندگیاں کھولتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کی زندگی کھولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کہاں کہاں کس کس موقع پر کس قسم کا صبر کیا اور اس سے نتیجہ کیا نکلا، ان کو ملا کیا۔ یہ واقعات ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ اب وہ واقعات ہم یہاں کریں گے تو طوالت ہو جائے گی، اب وہ آگے جی وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں، بس اس پر ہمارا ٹاپک کلوز ہو جائے گا۔ وہ جو صبر کو نقصان دہ ہیں، میں تو ذاتی طور پہ ان کے پریکٹیکل سے گزر چکا ہوں کہ واقعی یہ نقصان دہ ہیں۔ ایک ہے جلد بازی، اللہ نے حکم دیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، یعنی آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول تھے وہ صبر کرتے رہے اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ یعنی انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو 1 منٹ ذرا روک لیں۔ اس کا آسان ترین طریقہ تو یہ ہے، آسان ہوتا بتانے میں ہے لیکن اللہ سے توفیق مانگے ہم، کہ کوئی مصیبت واقع ہے تو ہم کوشش کریں کہ نماز کی طرف بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف بڑھتے تھے، تو نماز ایک آپ کے صبر کا پہلا سٹیپ ہوگا۔ آپ نماز پڑھیں اور ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے، اس کے بعد یعنی پھر وہ کہہ دیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور پھر صبر کا دامن تھام لے، انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ اصل میں جب ہم ریاکشن میں جلدی کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میں اگر اپنی بات کروں اپنی زندگی کی تو شاید بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوا کہ ریاکشن دیا سخت اور امیڈیٹ دیا اور نتیجتاً مجھے بہت دیر تک بہت سے نقصان برداشت کرنے پڑے۔ تو وہی بات جو میں آپ کو کل کہہ رہا تھا
کہ اصل میں یہ ساری تربیت بچپن میں ہوتی ہے، بچپن سے بار بار بتانا پڑتا ہے، سکولنگ میں ہونی چاہیے، گھروں میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم اسی پر ہمارا بلڈ اپ ہو۔ جب ہماری پرورش اسی پر ہوگی تو یقیناً ہم جب ایسے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا تو ہم اس کو پریکٹیکلی مظاہرہ کر سکتے ہیں اس کا۔ تو پھر جن کی زندگی میں یہ کمی رہ جاتی ہے تو پھر صاحب ان کو خود لڑنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے ساری چیزیں۔ غصہ بھی صبر کے لیے نقصان دہ ہے۔ ذرا سنیے کیا ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یعنی یاد کریں ذنون کے بارے میں، یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا، جب غصے میں گئے، فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے شاید خیال کر لیا کہ ہم ان پر قابو نہیں رکھتے، فنادى فی الظلمات، اور جا کر پھر اندھیروں میں پکارا ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگلی آیت بتا رہی ہے فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، ولا تکن، اور مت ہوئیے گا، کصاحب الحوت، یعنی صاحب الحوت کون ہے؟ یونس علیہ السلام۔ یعنی آپ صبر کیجئے، یونس علیہ السلام کی طرح غصے میں نہیں آنا۔ یونس علیہ السلام غصے میں آ کر جلد بازی میں آپ وہاں سے چلے گئے، تو اب دیکھیں اس میں جلد بازی بھی تھی اور غصہ بھی تھا، دونوں چیزیں شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح آپ مت ہو جائیے گا۔ نا امیدی بھی ایک بڑی ایسی چیز ہے جو انسان کے صبر کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ایوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، تلاش کرو، کھوج لگاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو نا امیدی ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے بے صبرہ اس کے صبر کو ہٹا دیتی ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا، پھر وہ صبر نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، ہم سب کو ایسے حالات سے بچائے کہ جس میں ہم کسی امتحان یا آزمائش کا شکار ہوں۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہماری تقدیر میں وہ چیزیں لکھی ہوں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر ہمیں صبر کرنے والا بنا دینا، ہمیں صابرین میں سے کر دینا، اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے صبر میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔